22واں پارہ سورۃ السبا آیت نمبر 31 رکوع نمبر 10 9واں رکوع ختم ہو رہا ہے 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا اور کافروں نے کہا لن نؤمن بهذا القرآن ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ اور نہ ان کتابوں پر جو ان سے پہلے آئی ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ اور کاش کہ آپ دیکھیں جس وقت کے ظالم لوگ موقوفون عند ربهم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے ہاں یرجع بعضهم الى بعض القول لوٹائیں گے ایک دوسرے پر بات کو یقول الذین استضعفوا کہیں گے وہ لوگ جو دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے للذین استکبروا ان لوگوں کو جنہوں نے تکبر کیا لولا انتم اگر نہ ہوتے تم لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ البتہ ہم مومن ہوتے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں قرآن کریم کی حقانیت کے ضمن میں قرآن کریم کے منکر جو دو گروہ ہیں ان کے درمیان مکالمے کا ذکر ہے جو قیامت والے دن ان لوگوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا۔ دونوں گروہ قرآن کے منکر لوگ ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ایک لیڈر اور حکمران ہوں گے، دوسرے عوام اور پبلک ہوگی، اور ان سے پہلی آیات میں بھی قیامت کا ذکر تھا۔ تو اس آیت مبارکہ میں قرآن کریم کے منکرین جو لوگ ہوں گے دو گروہ، ان کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ دنیا میں جن لوگوں نے قرآن پر ایمان نہ لایا وہ لوگ آخرت میں پچھتائیں گے اور پھر ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ ایک کہے گا تو نے مجھے گمراہ کیا، دوسرا کہے گا تو نے مجھے گمراہ کیا۔ تو مشرکین کا ایک گروہ ایسا بھی تھا کہ جو کسی آسمانی کتاب کو مانتا ہی نہیں تھا، کیونکہ قرآن کریم کو اس لیے وہ لوگ مشرک کا ٹولہ نہیں مانتا تھا کہ چونکہ ان کے رسم و رواج سے قرآن مطابقت نہیں رکھتا تھا، چونکہ وہ اپنے مشرکین مکہ اپنے فرسودہ رسم و رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے قرآن کریم کی کھل کر مخالفت کی، اور چونکہ قرآن کریم دستور ہے، قانون ہے، زندگی گزارنے کے اصول قرآن نے بیان کیے، اور چونکہ قرآن کریم مرضی کی زندگی گزارنے نہیں دیتا، اور یہ لوگ عیاشی اور فحاشی، زنا اور لواطت، کفر اور شرک ان چیزوں میں مبتلا تھے۔ قرآن تو ان چیزوں کی تردید کرتا ہے،
اور یہ لوگ مادر پدر آزادی چاہتے تھے، اس لیے ان لوگوں نے قرآن کریم کا کھل کر انکار کیا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اسی کو بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن کاش کہ آپ دیکھنا ان ظالموں کو جو قرآن کریم کے منکر تھے، قیامت کے دن ایک دوسرے پر بات جو ہے وہ ڈالیں گے۔ جو دنیا میں کمزور لوگ سمجھے جاتے تھے، جو اپنے بڑے لیڈروں کی جو ہے وہ تابعداری کرتے تھے، قیامت کے دن یہ کمزور اور عوام لوگ کہے گی لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم دنیا میں نہ ہوتے نا تو آج ہم مسلمان ہوتے اور ہم جنت میں داخل ہوتے، تمہاری وجہ سے ہم لوگوں نے اپنی آخرت خراب کر دی، ہم تو آپ کی بات مانتے رہے۔ آج تو یہ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، مگر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے پر الزام دھریں گے، کہیں گے مجھے تو نے گمراہ کیا، وہ کہے گا نہیں تو نے مجھے گمراہ کیا۔ تو کمزور لوگ اپنے بڑوں کو کہیں گے اگر تم نہ ہوتے لکننا مؤمنین، ہم تو ایمان والے لوگ ہوتے، ہم ایمان لا چکے ہوتے، تم نے ہمیں ایمان لانے نہیں دیا۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ لیڈر لوگ جو ہوں گے، بڑے لوگ جن کی دوسرے لوگ مانا کرتے تھے، یہ کہیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے ہدایت سے روکا تھا؟ ہم نے تمہیں کہاں روکا تھا؟ کیونکہ یہ لوگ کہیں گے کمزور لوگ اگر تم بڑے ہمارے نہ ہوتے نا تو ہم مومن ہوتے۔ تو آگے سے یہ بڑے لوگ کہیں گے، لیڈر اور حکمران لوگ کہیں گے جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے، یہ کہیں گے کیا تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے ہم نے ہدایت سے روکے رکھا، صراط مستقیم پہ چلنے نہیں دیا؟ تو بڑے لوگ کہیں گے تم خود ہی مجرم تھے، غلط راستے کا انتخاب تم نے خود کیا، اس وقت تمہاری عقل کہاں تھی؟ ہمارے پیچھے کیوں چلے؟ ذرا سوچتے نا تم، ہمارے پیچھے کیوں چلے ہو؟ کل قیامت کے دن جن کی خاطر ان لوگوں نے اپنی آخرت تباہ کی ہوگی تو وہ افسوس کریں گے کہ ہم دنیا میں ان کی بات مانتے رہے، انہوں نے ہمارے ایمان کو برباد کیا، آج الٹا تانا یہ بڑے لوگ قیامت میں بھی دیں گے اور یہ کہیں گے تمہاری عقل کہاں تھی، ہمارے پیچھے کیوں چلے ہو تم؟ یہی بات قیامت کے دن شیطان بھی کہے گا۔ لوگ کہیں گے اللہ ہمیں تو شیطان نے گمراہ کیا۔ شیطان کو بلایا جائے گا، شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، میں نے تمہیں کہاں گمراہ کیا، تم خود اس کے ذمہ دار ہو، تم نے جو کچھ کیا خود کیا، میں نے تو تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے نہیں برے راستے کا بتایا تھا۔ اس سے سبق ہمیں حاصل کرنا چاہیے کہ آج دنیا میں ہم کس راستے پہ ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ہیں، کہیں ان لوگوں کے ساتھ تو نہیں جو قرآن و سنت کے خلاف جمع ہوتے ہیں، جو قرآن و سنت کے خلاف زندگی بسر کرتے ہیں، کیا ہم ان لوگوں کا ساتھ تو نہیں دے رہے؟ ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہمیں بھی پچھتانا پڑے۔ قرآن کریم چونکہ قیامت تک آنے والے ہر دور کے انسان کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، اس لیے قرآن کریم سچا ہے، ان کی باتوں پہ انسان کو سوچنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن انسان کو پچھتانا پڑے۔ فرمایا وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن، اور کافروں نے کہا ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ان کتابوں پر جو ان سے پہلے آئی ہیں، ہم کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اور کاش کہ آپ دیکھیں کہ جس وقت ظالم لوگ
موقوفون عند ربهم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے یہاں. یرجع بعضهم الى بعض لٹائیں گے ایک دوسرے پر القول بات کو. یقول الذین استضعفوا کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے. للذین استکبروا ان لوگوں کو جنہوں نے تکبر کیا، بڑے لوگوں کو یہ لوگ کہیں گے لولا انتم اگر تم نہ ہوتے لکننا مؤمنین البتہ ہم مومن ہوتے. قال الذین استکبروا کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، چاہے وہ دین کے لیڈر تھے یا دنیا کے لیڈر تھے، بڑے لوگ متکبر لوگ. للذین استضعفوا ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، بڑے لوگ اب چھوٹوں کو جواب دیں گے انحن صددناکم عن الہدی کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے، ہاتھ پکڑ کے تمہیں روکا تھا ہدایت سے. بعد اذ جاءکم بعد اس کے کہ وہ تمہارے پاس آ چکی، ہدایت تمہارے سامنے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن کریم تمہارے سامنے تھا، اور مکہ کے رہنے والے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آقا کے ہاتھوں پر سینکڑوں معجزات بھی دیکھ لیے. تو یہ لوگ کہیں گے تمہارے پاس تو ہدایت آ چکی تھی، ہم نے تو تمہیں ہاتھ پکڑ کے نہیں روکا. بل کنتم مجرمین بلکہ تم خود ہی مجرم ہو، ہمارا کوئی قصور نہیں. وہ بڑے لوگ کہیں گے تم خود ہی ایسے تھے، نہ چلتے تو ہم تمہیں زبردستی تو نہیں کر سکتے تھے، اور تم نے بھی اس وقت عیاشی اور فحاشی ان چیزوں کو دیکھ کے پیچھے چلے، اور تم نے سمجھا بس یہی زندگی ہے. ہدایت تو تمہارے پاس آ چکی تھی، ہم نے تو تمہیں گمراہ نہیں کیا بلکہ غلطی تمہاری اپنی ہے. بل کنتم مجرمین بلکہ تم مجرم خود ہو. ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہم بھی اپنی صلاحیتیں جو لگاتے ہیں، دنیا کے پیچھے تو ہماری صلاحیت لگتی ہے، وقت لگتا ہے اور جان لگتی ہے، مال لگتا ہے. کیا ہم لوگوں نے دین اسلام کے کو بھی وقت دیا؟ کیا دین اسلام کے لیے مال دیا؟ کیا دین اسلام کو سیکھا ہم نے بھی؟ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ اللہ ہمیں تو بتایا کسی نے نہیں، سکھایا کسی نے نہیں. کوئی بندہ پہاڑ کی چوٹی پہ بھی رہتا ہو، اس کے پاس کوئی دائی نہ پہنچے، دعوت دینے والا نہ بھی پہنچا ہو، اس کا بھی یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ وہ کہے گا قیامت کے دن اللہ میرے پاس کوئی نہیں آیا تھا. تو اللہ پاک فرمائیں گے میں نے تجھے عقل دی تھی، اور عقل دی تھی تو میری قدرت کے شاکار کو دیکھ کر میرے اوپر ایمان کیوں نہیں لایا؟ دنیا کے لیے تو نے صلاحیتیں استعمال کی، اپنی عقل لگائی، دین کے لیے نے کیا کچھ کیا، لہذا جہنم میں وہ آدمی چلا جائے گا. اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ دین کے لیے وقت ضرور نکالے. یہ میری بھی اور آپ کی ضرورت ہے. موت کا کوئی پتہ نہیں انسان کو، کب موت آ جائے. جس عمر میں بھی ہو اللہ کے حضور توبہ کرو پہلے گناہوں کی، اور باقی جو زندگی ہے دین پہ لگائیں، قرآن پہ لگائیں. فتنے بہت زیادہ ہیں، ایمان بچانے مشکل ہیں، اور آقا علیہ السلام نے جتنی بھی پیشن گوئیاں فرمائیں ایمان لیوا پیشن گوئیاں ہیں. اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اللہ عمل کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ عبد المالک صاحب کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ جن نوجوانوں نے یا اللہ اپنے کاروبار کے لیے فرمایا، اللہ کریم ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ کریم ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ان کی پریشانیاں، مشکلات، تنگیاں اللہ آسان فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ